مفتی صاحب، عورتیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر ناخن پالش استعمال کرتی ہیں تو اس سے وضو اور غسل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ناخن پالش کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ ناخن پالش ایسی ہیں جن کی اجزائے ترکیبی، جن کا سورسز جو ہے وہ حرام چیزوں سے بنا ہوتا ہے۔ ایسی ناخن پالش کا خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا سب کچھ ناجائز ہے۔ اور کچھ ناخن پالش ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اجزائے ترکیبی حلال چیزوں سے بنے ہوتے ہیں، تو ایسی ناخن پالش کو بیچنا، خریدنا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جب استعمال میں ہوں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر لگی ہوئی ہوں، تو اس وقت وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب ناخن پالش لگ جاتی ہے تو یہ اپنی ایک تہہ جما لیتی ہے۔ اس تہہ جمنے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، تو جس سے آدمی کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا۔ تو وضو اور غسل کے لیے لازمی ہے کہ اس کو اکھاڑ لیا جائے، اچھی طرح صاف کر دیا جائے۔ اگر کسی نے اسی طرح ناخن پالش کے لگے ہوتے ہی وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، غسل کر لیا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اکثر کیا بلکہ روزانہ خواتین کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ گھروں میں آٹا گوندتے ہیں۔ جب آٹا گوندتے ہیں تو ہاتھوں کو اچھی طرح صاف نہیں کیا اور آٹا تھوڑا سا ہاتھوں کو لگا ہوا رہ گیا اور وہ خشک ہو جاتا ہے۔ خشک آٹا ہاتھوں پر لگا ہوتا ہے، پھر جب نماز کا وقت آتا ہے اسی سے پھر وہ وضو کر لیتی ہیں۔ جبکہ جب آٹا خشک ہو جائے، ہاتھوں پر لگا ہوا ہو، تو وہ تہہ جم جاتی ہے، تو اس تہہ کے اندر پانی نیچے تک، ہاتھ تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے اگر ہاتھوں پر آٹا خشک لگا ہوا ہو تو اس سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کلر یعنی رنگ کرنے والے خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں کہ جب رنگ کسی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے، تو رنگ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اپنا جسم بنا لیتی ہے، ایک تہہ بن جاتی ہے اور اس کے نیچے جسم میں پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وضو اور غسل درست نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ کے ہاتھوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہو، یا آٹا لگا ہوا ہو خشک، یا اسی طرح کلر لگا ہوا ہو، رنگ پینٹ لگا ہوا ہو، تو ایسی صورتحال میں وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے ان کو اکھاڑ لینا چاہیے، ورنہ غسل اور وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، عورتیں کان اور ناک میں جو چھدواتی ہیں، کان میں سوراخ ہوتے ہیں، تو ان میں وضو اور غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کانوں میں اگر بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور اسی طرح ناک میں انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے، تو ان زیورات کو ہلا لیا جائے غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، تاکہ پانی اچھی طرح اندر تک پہنچ جائے۔ اور اگر اسی طرح کسی نے انگوٹھی یا چھلا پہنا ہوا ہے اور وہ ڈھیلے ہیں، یعنی ہاتھ سے وہ ہلاتے ہیں تو وہ ہل جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ہلا لینا بہتر ہے تاکہ پانی نیچے تک پہنچ جائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو کان اور ناک چھیدے ہوئے ہیں، ان کے جو سوراخ ہیں، زیور کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑے سے بند ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھلے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں ان سوراخوں میں اچھی طرح پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک پانی پہنچ جائے بس اتنا کافی ہے، اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔